آج ہم HIV کو ڈسکس کریں گے، اس کی علامات کون سی ہوتی ہیں، یہ کیسے پھیلتا ہے، اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سب سے پہلے ہم HIV اور ایڈز میں ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں۔ HIV ہے جناب ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس اور ایڈز ہے ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ جیسے ہی HIV آپ کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو آپ کے وائٹ بلڈ سیل کو اس پہ اٹیک کرتا ہے۔ T4 جو سیل ہے آپ کا جو باڈی کا دفاعی نظام دیکھتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ان پہ اٹیک کرتا ہے اور آپ کی امیونٹی کو کم کرتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہی آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو بہت سی بیماری آپ پہ اکٹھے ہی اٹیک کرتی ہیں، حملہ آور ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں ساری علامات اکٹھے ہی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ہم ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ HIV کی علامات کون سی ہیں۔ اس کی علامات نزلہ، زکام، بخار، فلو سے ملتی جلتی ہیں۔ آپ کو سر میں درد ہوگا، اس کے علاوہ آپ کے جو ہے نا پورے جسم میں درد ہوگا، آپ تھکاوٹ ہوگی آپ کو بہت زیادہ، کام کرنے کا آپ کو دل نہیں کرے گا، راتوں کو آپ کو پسینے آئیں گے۔ تو یہ اس کی بنیادی علامات ہیں جو کہ کسی کسی کو ظاہر ہوتی ہیں، ہر کسی کو ظاہر نہیں ہوتی۔ اب اس کا پھیلاؤ کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کیسے یہ پھیلتا ہے۔ جناب یہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے پھیلے گا۔ اگر کسی انفیکٹڈ پرسن کو آئے اور اس نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے تو اس سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ نیڈل سے منتقل ہوگا، سرنجز سے منتقل ہوگا، یا میڈیکل ایکوپمنٹ جن کو اچھے طریقے سے اسٹیرلائز نہیں کیا گیا اس سے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سیکسول کنٹیکٹ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کسی انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ سیکسول کنٹیکٹ آپ کا ہو رہا ہے، چاہے آپ سیکس اورل طریقے سے کرتے ہیں، اینل سیکس ہے یا پھر ویجینل سیکس ہے، تو تینوں سیکس کی جو فارمز ہیں ان پہ اگر انفیکٹڈ وہ پرسن ہے تو اس سے آپ کو یہ ہو سکتا ہے، لیکن تب ہوگا جب انفیکٹڈ پرسن کے مسام اوپن ہوں گے، کھلے ہوں گے مسام، اور اس میں کٹ وغیرہ لگا ہوا ہوگا، تب یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے، چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ باڈی فلوئڈ سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں، اور جو مدرز ہیں اگر وہ پریگننٹ ہیں یا انہوں نے بچے کو جنم دیا ہے تو اس سے بھی یہ ایک جو ماں سے بچے میں منتقل ہو سکتی ہے HIV، یا پھر وہ دودھ اگر پلا رہی ہیں اس بچے کو تب بھی یہ بیماری ماں سے بچے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی منتقلی کا طریقہ ہے۔ اب ہم اس کا اپنے آپ کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ سیکس کرنا ہے تو آپ نے کنڈومز لازمی یوز کرنا ہے۔ کنڈومز یوز کریں آپ تو آپ اس سے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتی ہیں۔ بلڈ ٹرانسفیوژن اگر آپ کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں یا کوئی بندہ لگوا رہا ہے تو پراپر اس کی اسکریننگ کرائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی فزیشین کے پاس جاتے ہیں یا کسی عطائی کے پاس تو خیال رکھنا ہے کہ وہ کیا وہ سرنجے کو جو لگاتا ہے کسی کو اس کو ڈسٹرائے کر رہا ہے یا اسی سے نیڈل تبدیل کر کے یا ایک ہی نیڈل سے لگا رہا ہے، تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ سرنج تبدیل ہو اور جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے وہ پراپر اسٹیرلائز ہوں، تب یہ بیماری آپ کو منتقل نہیں ہو سکتی۔ اگر ماں کو ہے HIV تو میڈیسن لے کے بچے کو اس سے محفوظ رکھ سکتی ہے، بچے کو کم سے کم چانسز ہوں گے HIV ہونے کے۔ اب اس کا علاج دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا علاج ہے یا نہیں۔ جناب اینٹی ریٹرو وائرل میڈیسن دی جاتی ہیں جس سے آپ ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں HIV سے۔ ایک ہوتا ہے پری ایکسپوجر پروفائلیکسس، دوسرا ہے پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس۔ پری ایکسپوجر ہے اگر آپ کو خطرہ ہے کہ آپ ہائی رسک پہ ہیں، آپ کو HIV ہو سکتا ہے، تب آپ نے میڈیسن لینی ہے اور اپنے آپ کو HIV سے بچا لینا ہے۔ دوسرا ہے اگر جب آپ کو ایکسپوجر ہو گیا ہے، آپ کو HIV ہو گیا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ وائرس زیادہ انفیکشن کاز نہ کریں، آپ کی امیونٹی کو ختم نہ کریں یا پھر سنڈروم کا باعث نہ بنے، تب آپ نے جو اینٹی ریٹرووائرل میڈیسن اگر 72 گھنٹے کے اندر ہی لے لی ہیں، تب آپ اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ تو یہ HIV اور ایڈز کے بارے میں تھا۔
امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر بھی لازمی کیجیے گا. شکریہ.